یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون بیوی ہے، اس نے اپنے شوہر سے یوں کہا اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میرے قریب مت آنا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، جذبہ اچھا ہے اس بہن کا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر نمازی بن جائیں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، شوہر کہنا نہیں مانتا، تو انہوں نے کہا چلو یہ بھی دھمکی دے کر دیکھ لیتے ہیں کہ میں قریب نہیں آنے دوں گی اگر تم نے نماز نہیں پڑھا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، کسی کو آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں، تو خود آپ کو دائرہ شریعت میں رہنا لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں، اگر آپ مصلح ہیں، اگر آپ لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ وہ اگر غلط کام کر رہا ہو تو غلط ہے، لیکن آپ اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے غلط کام اختیار کر لیں، یہ آپ کے لیے صحیح ہے؟ کیسے؟ غلط کام غلط ہی ہوتا۔ لہٰذا ہم بہن سے گزارش کرتے ہیں، یہ بخاری کی روایات ہیں دو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے، یعنی جسمانی تعلق کے لیے، اور عورت نہ ایک کروٹ بدل کے سو جائے تو صبح تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ شوہر بلائے اور بیوی نہ آئے تو جب تک نہیں آئے گی فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ تو پہلی والی حدیث میں تو رات تک یہ عمل مقید تھا کہ رات تک لعنت ہوگی، لیکن دوسری نے اس کی اور توضیح تشریح کر دی کہ یہ لعنت کا دوام چلتا رہے گا جب تک کہ وہ شوہر کی بات نہیں مانے گی۔ لہٰذا میں بہن سے گزارش کرتا ہوں، یا ایسی کوئی بھی بہنیں جو ذہن میں یہ منصوبہ بندی کر رہی ہوں کہ اس طرح شوہر کو پازیٹیو بلیک میل کر سکتی ہیں، شاید وہ پازیٹیو بلیک میل ہی سمجھ رہی ہوں گی، لیکن یہ پازیٹیو نہیں ہے بلکہ نیگیٹو ہے۔ وہ شوہر کا حق ہے، وہ چاہے نمازی ہو، بے نمازی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، آپ منع نہیں کر سکتی ہیں، آپ پیار سے محبت سے سمجھائیں۔ ہاں، دوسرا طریقہ اختیار کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ مثال کے طور پہ آپ کچھ عرصے میکے میں رہ لیں، روڈلی رویہ تھوڑا تھوڑا رکھ لیں، ایسا کہ زیادہ ہرٹ نہ کریں اور زیادہ ہنس بول کے بات نہ کریں کہ وہ آپ کی ناراضگی کو سمجھے۔ اگر واقعی وہ آپ سے اتنی محبت اور پیار کرتا ہوگا تو وہ آئے گا اس طرف۔ لیکن یہ بھی طریقے جو ہیں یہ کسی کو نمازی بنانے کے لیے مؤثر طریقے نہیں ہیں۔ آج آپ ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ پڑھ لے گا، کل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اصل چیز ہے ذہن سازی، اصل چیز ہے فکر آخرت، اصل ہے احساس ذمہ داری۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ باپ بے نمازی ہو، ماں بے نمازی، بچے بھی بے نمازی بنیں گے۔ یہ جھوٹے ہوں گے، وہ جھوٹے بنیں گے۔ فکر آخرت اگر نہیں رکھیں گے، ایسے ہی مر گئے تو قبر کے اندر شدید بے نمازی کے لیے عذاب ہے، آخرت میں شدید عذاب ہے، وہ بھگتنا پڑے گا۔ میدان محشر کی ذلت ہے، رسوائی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اس سے جب ذہن سازی ہو جاتی ہے، اب بیوی قریب ہے نہیں ہے، کوئی ڈنڈا چل رہا ہے نہیں چل رہا، کوئی بینیفٹ مل رہا ہے اس کی وجہ سے یا بینیفٹ نہیں مل رہا، آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا بلکہ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آئے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہن سے کہ اپنے شوہر کو ہمارا احکام شریعت دکھائیے، اس کے علاوہ درس بخاری میرا آتا ہے وہ دکھائیں، یا یوٹیوب پر ہی میں نے کیو ٹی وی میں ایک تفسیر ریکارڈ کی تھی تدبر قرآن، یہ تفسیر ان کو کہیں کہ ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ اس میں بہت میں نے جو تفسیر کی ہے وہ عوامی لحاظ سے زیادہ میں نے کی ہے کہ ترغیب، لوگوں کو ڈرانا، ترغیب ترغیب سب چیزیں جو قرآن کا اسلوب ہے وہ نظر آئے گا تو انشاءاللہ ذہن سازی ہوگی، یہ زیادہ آپ کے لیے مؤثر ہوگا۔